امام خمینی نے 45 سال ایران کے روحانی شہر قم میں زندگی گزاری۔ امام مدرسہ فیضیہ میں رہتے تھے اور وہاں ایک طالب علم کے عنوان سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اور طالب علمی کے زمانے کو جلد ہی تکمیل تک پہنچایا اور وہاں جلد ہی بڑے اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ آپ رضا شاہ پہلوی کے ہم عصر تھے۔ رضا شاہ چاہتا تھا کہ حکومت ترکیہ کے تجربوں کو یہاں بھی آزمائے۔ رضا شاہ نے اس بات کی کوشش کی کہ ایران کے اسلامی معاشرے کو مغربی معاشرہ بنا دے۔ اس کوشش میں اس کے بڑے کام کشف حجاب یعنی بے پردگی اور عاشور کی تعزیہ داری اور عزاداری کو ممنوع قرار دینا، نماز جمعہ کے خطبوں کو بند کروانا، دینی مدرسوں کو بند کروانا، اس سے علماء دین کی امنیت اور عزت کو خطرہ ہونے لگا۔ وہ زد و کوب کا نشانہ بننے لگے۔ اس وجہ سے کہ رضا شاہ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے لباس روحانیت کو زیب تن کیا۔ اس نے حکم دیا کہ سارے طلاب دینی کو فوج میں لے جائیں۔ امام خمینی کی کتاب کشف الاسرار کے اقتباس۔ مدرسہ فیضیہ کے طلاب باغوں اور باغیچوں میں پناہ لیتے تھے اور رات کو مدرسہ آتے تھے، اس لیے کہ ڈرتے تھے کہ کہیں رضا خان کے سپاہیوں کا نشانہ نہ بنے اور ان کی بے عزتی کی جائے اور اذیتیں دی جائیں۔ یہاں تک کہ تہران کے علماؤں کو بھی تھانے لے جاتے تھے اور ان کی توہین کرتے تھے اور ان کے کپڑوں اور عمامے کو پھاڑ دیتے تھے تاکہ وہ لوگ اس لباس میں باہر نہ جا سکیں۔ اصول اور فقہ کے دروس حوزے میں سب سے زیادہ پڑھائے جاتے تھے، لیکن امام خمینی نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ طلاب کو اخلاق کا درس بھی دیا جائے اور ان کو تہذیب نفس کا حوصلہ دے تاکہ شاہ کا جواب بن سکے اور مغرب نواز ہونے سے روک سکیں۔ اس طرح کے درس کو طلاب نے زیادہ پسند کیا۔ جس وقت میں قم آیا، امام ہر جمعرات کو مدرسہ فیضیہ میں درس اخلاق دیتے تھے اور اس درس اخلاق کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی کہ جب رضا خان پہلوی نے ممبر کو ممنوع قرار دیا تھا۔ احکام اسلام کو اور لوگوں کے لیے جو پیغام ہوتے اسے مدرسہ فیضیہ میں بیان کرتے۔ میرے قم میں داخل ہونے کے بعد چند سال تک امام کا یہ درس جاری رہے، لیکن پھر یہ درس بند ہو گئے۔ اس قدر اثر رہتا تھا 1 گھنٹے یا اس سے کم وقت جو ان کی خدمت میں رہتے مطالب اخلاقی و تربیتی اور تزکیہ نفس کا درس سنتے تو مثلا انسان کے سامنے پردہ حائل ہو جاتا، انسان خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا تھا اور کوئی فکر اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ گناہ اور معصیت انسان سے اس قدر دور ہو جاتے کہ کسی بھی وقت اس کے نزدیک نہیں آتے۔ مثلا 1 ہفتے تک ان پر ان باتوں کا اثر رہتا تھا۔ امام خمینی اور ان کے شاگردوں کے درمیان مثالی روابط تھے اور اسے ایک دوسری جہت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ امام انہیں اخلاق کے درس پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے ایک عظیم شاگرد شہید مطہری کا کہنا ہے کہ امام ہمیں 1 گھنٹہ اخلاق کا درس پڑھاتے تھے، لیکن اس کا اثر کئی ہفتوں تک ہماری روح پر باقی رہتا تھا۔ طلاب کی امام سے الفت بڑھتی جا رہی تھی، اس طرح کہ امام کے سارے جلسوں میں طلاب کی تعداد 1000 سے زیادہ ہی ہوتی تھی اور پھر تلے رکھنے تک کی جگہ نہیں بچتی تھی۔ امام اپنے شاگردوں کی پوری خبر رکھتے تھے۔ جب کبھی کوئی شاگرد یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو امام اس کے گھر ڈاکٹر بھیجتے۔ اگر کبھی امام کو یہ خبر ملتی کہ اس کے کسی شاگرد کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو امام خود اس کے گھر تعزیت دینے جاتے، اور اگر وہ ضرورت مند ہوتے تو اس گھر اخراجات کو پورا کرنے کی پیشکش بھی دیتے تھے۔ امام کا یہ سلوک سبھی شاگردوں کے ساتھ یکساں ہوتا۔ درس کے دوران امام اکثر اپنے شاگردوں سے پوچھتے
کہ کیا ہم کسی تعزیتی جلسے میں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو میری کسی بھی بات پر اعتراض نہیں؟ آپ کو سوال کرنا چاہیے۔ امام شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے، ایک درس خارج میں اگر استاد کے مطالب پر اگر کوئی اعتراضات یا سوالات نہیں اٹھائے تو پھر یہ اجتہادی جلسہ نہیں بلکہ ایک تعزیتی جلسہ ہے۔ کبھی کبھی امام احتجاج کرتے ہوئے کہتے، کیا میں نے فاتحے کی مجلس پڑھی ہے جسے آپ صرف سننے آئے ہیں؟ ٹھیک سے سن لو، اگر آپ کو یہاں صرف ثواب کی خاطر آئے ہیں تو بہتر ہوگا کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ امام خمینی اصول دین کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سیاسی اطلاعات کو جمع کرنے پر بھی بہت زور دیتے تھے اور انقلابیوں سے ایرانی ہو یا غیر ایرانی ان سے رابطہ رکھتے تھے تاکہ ان کے طریقہ کار اور اس کے نتیجوں سے آگاہی حاصل کر سکے۔ آپ کے مرحوم شرف الدین یعنی شرف الدین موسوی جب قم سفر پر تشریف لائے تھے اسی سال فرانسیوں کے خلاف مبارزے کی بنا پر گرفتار بھی ہوئے تھے۔ وہ جب قم کے صحن میں ممبر پر گئے تو سارے علماء من جملہ امام خمینی بھی ممبر کے نیچے تھے تاکہ لبنان کی ایک اہم انقلابی شخصیت کو قریب سے دیکھ سکے۔ مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا وحدت اسلامی کے داعی اور سربراہ جب وہاں آئے وہ ایسے لوگوں میں سے تھے جو ابتدا سے ہی فلسطین کی فکر میں تھے۔ نجف کے علماء جیسے آیت اللہ اصفہانی، آیت اللہ نعینی اور کئی دوسرے علماء نے جب برطانیہ کے خلاف احتجاج کیا، برطانیہ چاہتا تھا کہ عراقی حکومت کی بھاگ دوڑ شاہ فیصل کے ہاتھ میں دی جائے۔ ان لوگوں نے اس بات پر بھی احتجاج کیا لیکن انگریزوں نے ان کے مطالبوں کو قبول نہیں کیا اور ان 5-6 لوگوں کو ایران جلا وطن کر دیا۔ امام خمینی بھی ان کے استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ امام کا رجحان پہلے سے ہی انقلابی نہج پر تھا۔ اس کے علاوہ ایسی انقلابی شخصیتوں کے ساتھ ہوئی ملاقاتوں نے امام کے ارادے کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ ان سبھی واقعات نے امام کے کردار پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ امام کی کوشش ایک سمت میں تھی اور وہ یہ کہ علماء کو سیاست کے میدان میں اتاریں، جبکہ مدرسہ فیضیہ پر مسلسل رضا شاہ کی طرف سے کارروائی ہو رہی تھی۔ ان سب کے علاوہ ایران کی سیاسی، سماجی اور تاریخی میدان بھی مثبت جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ علماء کی رہنمائی میں ایک مکمل انقلاب اور رہنما ہو سکے۔ امام کی زیادہ تر کوشش یہی تھی کہ علماء کے مقام کو تقویت کے اور ایرانی معاشرے کو مذہبی اور دیانتدار معاشرہ بنائے۔ خطبه‌های شما همونطور که در صدر اسلام خطبه‌های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است و مع الاسف در جاهایی انسان می‌بیند که در نماز جمعه ابداً مربوط به چیزهایی که ملت‌ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین، اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند خبری نیست. از مسجد محل این بود که مسائل سیاسی درش طرح بشد. مع الاسف مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد و با دست ما اون طرح‌هایی که برای ما ریخته بودند با دست خود ما. دوسری عالمی جنگ شروع ہو گئی۔ رضا شاہ پہلوی نے جرمن کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ جرمن جنگ ہار گیا اور اس وقت ایران کی فوج کو زبردست شکست کا سامنا ہوا اور ایران کے شمال سے جنوب تک کے حصے میں دشمن کا قبضہ ہو گیا۔ سن 1941 تہران میں حکومت گر گئی۔ برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ رضا خان کو تخت حکومت سے ہٹا دے اور اس کو اٹلی کے کسی جزیرے میں جلا وطن کر دے۔ محمد رضا شاہ اپنے باپ کی جگہ تخت حکومت پر بیٹھا۔
ٹھیک 4 مہینے بعد نئے شاہ نے تہران میں اسٹالن، چرچل اور روزویلٹ جیسے رہبروں کا استقبال کیا۔ ان لوگوں نے روسی سفارت خانے میں ایک جلسہ کیا۔ شما ملاحظه وضع این 50 سال یا قدری بیشتر را بکنید که انتخاب کردند خارجی ها و بعدم این مطلب را خودشون گفتند که رضاخان را انتخاب کردند و بهش قدرت دادند و قدرت اونطور دادند که تمام این ملت را به استضعاف کشانید و حکومت جبار خودش را بر اینها قرار داد و مردم را از همه چیز و بعد از اون هم محمد رضا را گذاشتند با اون همه افرادی که اطراف او بودند و همشون از اونها بودند که طبقه بسیار مرفه و خوشگذران و بالاها به اصطلاح اونها. امام خمینی امر بالمعروف بھی کرتے تھے، نہی از منکر بھی کرتے تھے، اور وہ شبہات جو دین اور مذہب کے اوپر وارد ہوتے تھے اس کا جواب دیتے تھے۔ اس سلسلے میں کشف الاسرار جیسی کتابیں بھی لکھیں، لیکن عوام میں قیادت کا کام کہ لوگوں کی رہبری کریں اس طرح سے کہ لوگ ان کے پیچھے آئیں، یہ تمام امور آیت اللہ بروجردی کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ تاریخ ایران کے اس حساس دور میں روح اللہ نے اپنی پہلی سیاسی کتاب کشف الاسرار کو نشر کیا۔ ایران میں یہ اس طرح کی پہلی کتاب تھی کہ جو منظر عام پر آئی۔ ہاں، اس کی نشر و اشاعت پوری طرح پوشیدہ تھی، اس کے مطالب شاہ کے خلاف تھے۔ امام نے اپنی کتاب دنیا اسلام اور ایران کے جو ایک کا اسلامی ملک تھا اس کے مشکلات سے نکلنے کے کچھ عمل مشورہ دے اور طریقہ کار بتائیں، جس میں سر فہرست پہلوی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو اور کھلے الفاظ میں بیان کیا، جبکہ عام صورت میں ایسا نہیں تھا۔ امام خمینی نے اس کتاب میں علماء دین کی حکومت یعنی وہی ولایت فقیہ کے نظریے کو پیش کیا۔ اسی طرح آپ نے علماء دین کو بھی دعوت دی کہ وہ اپنے دینی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ امام نے سب سے پہلے اس طرز تفکر کو تبدیل کیا اور لوگوں کے درمیان بیان کی کہ دین اسلام ایک دین سیاست و دیانت ہے۔ مرحوم مدرس امام سے پہلے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس طرز تفکر کو توڑا اور کہا کہ ہماری دیانت میں سیاست ہے، اور امام ان لوگوں میں سے تھے کہ جس کے مرحوم مدرس سے تعلقات تھے۔ اون اسلامی که الان دست ماست که به کلی از سیاست جداش کردن، سرش رو بریدند، اون چیزی که اصل مطلب است ازش بریدند و جدا کردند و ما بقیش رو دست ما دادند، همون ما را به این روز نشونده است که ما نمیشناسیم، سر اسلام رو ما نمیشناسیم. ما تا پیدا نکنیم اسلام را، تا همه مسلمین پیدا نکنند اسلام را، نمیتوانند به مجد خودشون برسند. مجد اسلام اون بود که در صدر اسلام بود، اون بود که با یک جمعیت کم 2 امپراتوری را از بین برد. اون مجد اسلام بود. گزشتہ صدی کے اواخر میں ایران میں تقریباً 5 سال تک کمیونسٹ کا رواج ہوا اور گلی کوچوں میں کمیونسٹ کے افکار عام ہو گئے، اور اسی افکار کے ساتھ ایک گروپ حزب توده جس کا تعلق کمیونسٹ سے تھا دوسرے گروپ کو جو قومی گروپ تھے ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔
اور سبھی قومی حرکت کے نام سے یکجا ہو گئے تھے۔ امام خمینی نے کمیونسٹ کے اس رواج کو روکنے کے لیے حوزہ قم میں فلسفہ اور منطق جیسے دروس کو شامل کر کے ایک فکر انقلاب کی بنیاد ڈالی، اور وہ بھی مارکسسٹ کے فلسفے کے مقابل میں جسے وہ اسلامی معاشرے میں عام کر رہے تھے۔ عرض کروں کہ امام خمینی ایک استثنائی شخصیت کے مالک تھے۔ جس طرح ابن سینا فلسفے میں ایک مقام رکھتے تھے، سقراط اپنا ایک الگ مقام رکھتے تھے، ارسطو کا اپنا ایک الگ مقام تھا، امام خمینی دوسرے علماء کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ بہت سی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ کلیاتش را فلسفه میگه. بعض مراتبش هم اهل عرفان بیان میکنن، لکن رسیدن به این که این چه ربطی است، چه رابطه است، این که هو معکم اینما کنتم نحن اقرب منکم، یعنی چه جوری است این بحث؟ یعنی پهلوی همین نزدیک به ما به این معناست که ما دو نفر نزدیک به همین، یا مسئله دیگری است. اینا مسائلی است که دست ما ازش تقریبا کوتاست. ان کے تدریس کا اصلی موضوع فلسفہ تھا، اور وہ فلسفے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ اپنے زمانے میں فلسفے میں سب سے آگے تھے، بلکہ آج تک آپ کے بعض شاگرد آپ کو فلسفے میں بہت سے فلسفیوں سے عالم مانتے ہیں۔ امام خمینی کا دوسرا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ آپ نے فلسفے اور حکمت کے تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھا ہوا تھا۔ بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ جو صرف فلسفے کی اصطلاحات اور ان کے الفاظ کو جانتے ہیں، لیکن امام خمینی فلسفے کی گہرائی میں اترے ہوئے تھے، اور آپ فلسفے اور حکمت کی تمام اصطلاحات کے ساتھ ساتھ اس کو عمق سے جانتے تھے۔ امام کے عرفانی دروس کافی خصوصی تھے، مثلا 2-3 لوگوں کے لیے، لیکن آپ فلسفہ اور اسفار کو خوب پڑھا چکے تھے۔ امام خمینی کا ان امور میں جوش و خروش بعض دیگر اساتذہ کے درمیان خوش آئندہ واقع نہ ہوا۔ ان کے نزدیک فلسفہ کی تدریس اور دین کی سیاست میں شمولیت ایران کی قدیمی اور دینی ثقافت میں ایک انقلاب کے مترادف تھا، اس لیے کہ انہوں نے ماضی میں زیادہ تر فقہی اور دینی کتابوں کی تدریس پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آہستہ آہستہ عالم یہ ہو گیا کہ امام تنگ نظری کا شکار بننے لگے۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک کہ جو طالب علم تھے اور مرحوم بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار تھے۔ ظاہراً دارالشفا یا مدرسہ فیضیہ میں ان کا ایک حجرہ تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ امام خمینی کے بڑے فرزند مرحوم آقا مصطفیٰ نے ان کے کمرے میں گئے اور ایک گلاس پانی پیا۔ وہ خود نہیں تھے کمرے میں جو ان کو پانی دے۔ جب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ تو سب انہوں نے گلاس کو پاک کیا، کیونکہ روح اللہ کا بیٹا ہے یا وہ خمینی کا بیٹا ہے، پتہ نہیں اس کے خیالات کیسے ہیں۔ یعنی اس حد تک امام کے لیے عیب شمار کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب وہ طالب علم تھے۔ مدرسے میں 2 طالب علم ایسے تھے جو منحرف تھے۔ آقا خمینی نے خادم کی مدد سے اس کا سامان حجرے سے نکال دیا کہ اس کو نکال دیا جائے، حالانکہ اس وقت وہ طالب علم تھے اور ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی مدرسے میں، لیکن یہی کہ انہوں نے تشخیص دیا کہ
کہ ایک شخص منحرف ہے تو یہ اقدام انہوں نے خود کیا کہ اسے مدرسے سے نکال دیا جائے۔ جس وقت امام فلسفے کا درس دیتے تھے اس وقت مجھے یاد نہیں کہ کوئی بھی مشہور استاد فلسفے کا درس دیتا ہو۔ ایسے افراد تہران میں تھے جیسے شیخ شاہ آبادی امام کے استاد رحمۃ اللہ علیہ، جو فلسفے کا درس دیتے تھے، لیکن قم میں بالکل ہی فلسفے کی فضا نہیں تھی۔ امام نے فلسفے کے درس کو تہران اور دوسرے علاقوں میں شروع کیا اور قم میں فلسفے کی تدریس یعنی اسفار کے درس دیتے تھے۔ امام کے کچھ شاگرد امام کی رہنمائی میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ اسی زمانے سے حوض علمیہ قم میں فلسفے کی تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تدریس اور مطالعے کے بے شمار مشغولیتوں کے باوجود امام نے سن 1928 سے سن 1932 تک فلسفہ اور عرفان و تہذیب نفس کے عنوان پر 13 کتابیں لکھ ڈالیں۔ حوض علمیہ سن 1947 میں آیت اللہ حائری یزدی کی سرپرستی سے محروم ہو گیا اور اس وقت مناسب سرپرست کی تلاش شروع ہوئی۔ حقیقت میں امام کا کام معین کرنے والا تھا اور امام ان لوگوں میں سے تھے جو اس مسئلے کے درمیان تھے۔ اس مسئلے کے کتاب میں اور اپنی یادوں میں بھی لکھا ہے۔ امام خمینی خود بھی اسی کوشش میں تھے اور اس سلسلے میں سفر بھی کیا کہ آیت اللہ برجردی کو قم لایا جائے۔ اس سلسلے میں امام نے قم کے 3 بزرگ مراجع سے گفتگو بھی کی اور اس بات پر سب کو متفق کر لیا۔ آیت اللہ برجردی قم آئے۔ حوض علمیہ قم نے آیت اللہ بروجردی کو حوضے کی سرپرست کی صورت میں منتخب کر لیا۔ اس وقت امام نے اپنی ساری سیاسی سرگرمیوں کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کے ان سرگرمیوں سے حوضے کی سرپرستی اور صدارت کو نقصان کا خدشہ تھا۔ امام نے خود کو سیاسی سرگرمیوں سے دور کر لیا اور صرف خاص موقعوں پر آیت اللہ بروجردی کے کہے پر ہی آتے تھے۔ آیت اللہ بروجردی کے وقت میں حوض قم کی صدارت آیت اللہ بروجردی کے ہی ہاتھوں میں تھی اور آیت اللہ بروجردی نہیں چاہتے تھے کہ حوضہ سیاسی میدان میں اترے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ حوضہ پہلے اپنی پہچان بنا لے اور خود کو مستحکم کر لے اور جب حوضے کی بنیاد مضبوط ہو جائے تبھی سیاسی میدان میں آئے۔ امام جب زعیم حوضہ کے نظریات سے آگاہ ہوئے تب امام نے سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ اس زمانے میں مرحوم آیت اللہ بروجردی شیعوں کے علی الاطلاق مرجع تھے اور ان کی مرجعیت کو کمزور کرنا امام خمینی کو سخت ناگوار تھا، اور امام خمینی کسی بھی عنوان سے راضی نہیں ہوتے تھے کہ آیت اللہ بروجردی کی مرکزیت اور مرجعیت کو ذرا بھی صدمہ پہنچے، اسی لیے ان کے مقابلے میں کبھی نہیں آئے۔ حالانکہ ممکن ہے ان کے اوپر یا ان کے اطرافیوں کے اوپر کوئی اعتراض بھی ہو، لیکن اس کے باوجود امام خمینی کی نظر میں عالم تشیع کے مرجعیت کی تقویت اور حفظ اور زعیم حوضہ کی اطاعت اور ان کی رہبریت کا تحفظ امام خمینی کے نزدیک واجب تھا۔ یعنی امام خمینی سکوت اختیار کر لیتے تھے تاکہ مرجعیت کا تقدس برقرار رہے۔ آیت اللہ بروجردی نے امام خمینی کو سیاسی میدان اور اپنے حوزے کے امور میں اپنا مشاور بنایا
امام بھی حوضے کے انتظامات میں پوری طرح تعاون کرتے تھے اور اس کو نظم و ترتیب دیتے تھے۔ اس کے علاوہ امام آقائے برجردی سے ہمیشہ رابطے میں تھے اور در حقیقت امام آقائے برجردی کے سب سے خاص مشاور تھے کہ جو سیاسی اور سماجی امور کے ساتھ ساتھ حوضہ کے انتظامات میں بھی امام شریک تھے۔ امام امتحانی کمیٹی میں بھی تھے کہ جو امام کی فرمائش سے حوضہ کی اصلاح کے وجود میں آئے، اور اس وقت بھی امام خمینی نے خود کو اپنی سابقہ سرگرمیوں جیسے درس و بحث کو ختم نہیں کیا، اور آپ کا نیا عہدہ یعنی مرجع عالی قدر کا مشاور ہونا بھی اس بات کا باعث نہیں بنا کہ آپ درس و بحث کے سلسلے کو ختم کر دیتے یا اپنے بہی خواہوں اور شاگردوں سے کچھ فاصلہ رکھتے۔ ہاں، وہ بھی اسی وجہ سے تھا۔ ہاں، اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کا ہم وطن تھا، میں بھی انتخاب کرتا تھا، یعنی قوم کے دروس میں سے بہترین درس مرحوم امام کا ہی درس تھا، اگرچہ آقائے بروجردی کا درس بھی عظیم ہوتا تھا اور محترم بھی تھا۔ امام پہلے کبھی کبھی شرکت بھی اس درس میں فرماتے تھے، لیکن مرحوم امام کا درس شاگرد پرور ہوتے تھے۔ تالیفات کے کشتزاروں میں امام کا قلم مسلسل گردش کر رہا تھا۔ 1939 سے سال 1955 تالیفات کا دوسرا دور مکمل ہوا، اور اس دفعہ ساری کتابیں فقہی تھیں اور عربی میں لکھی گئی تھیں۔ سن 1948 میں عربوں کو فلسطین میں زبردست شکست ملی اور فلسطینی وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی زمین پر اسرائیل حکومت بن گئی۔ امام اپنے درس میں مسلمانوں کی طاقت پر زور دیتے ہوئے بارہا عرض کرتے تھے کہ فلسطین کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر ما در روحمون ضعف باشد نمیتوانیم کاری بکنیم. روح را قوی کنید، قلب خودتون را قوی کنید، به خدا منقطع بشید. این همه ادعیه‌ای که وارد شده است و همه را دعوت کرده است به اینکه ابتهال به خدا بکنید، برای اینکه اون مرکز قدرت است. این همه دعوت شده که به کس دیگری غیر خدا متشبث نشید، برای اینکه به شما تزریق کنن قوت را که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست. کسی که خدا را دارد از چه باید بترسد؟ شمایی که برای خدا بخواد کار بکنید از چه قدرتی میترسید؟ میترسید که شهید بشید؟ شهادت ترس دارد؟ میترسید حبس بشید؟ حبس در راه خدا ترس دارد؟ میترسید شکنجه بشید؟ شکنجه در راه خدا اشکال دارد؟ 50 کی دہائی میں محمد رضا شاہ ایک ایسا بادشاہ تھا کہ جس کی خود کی کوئی قدرت و طاقت نہیں تھی۔ وہ اس بات کی کوشش میں تھا کہ بنیادی قوانین کے ذریعے اختیارات اور قدرت حاصل کرے، لہذا بنیادی قوانین میں دستکاری کی اور بنیادی قانون کی تبدیلی کے لیے الیکشن کا اعلان کر دیا۔ اس بات سے حوض علم قم کافی متاثر ہوا اور یہیں سے شاہ اور حوضے میں مخالفت اور اختلاف کا آغاز ہوا۔ رضا خان کا بیٹا محمد رضا خان پہلوی تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اپنے اختیارات بڑھانے کے سبب قانون اساسی میں تبدیلیاں لانا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ اب قانونی طور پر ایرانی عوام کا مقدر اس کے ہاتھوں میں آ جاتا۔ اس بات نے امام کو بہت پریشان کر دیا اور امام نے اس کی بڑی سخت مخالفت کی۔ شاه شروع کرد به تصرف در قانون اساسی و مخالفت با اسلام
و ما باش مخالفت کردیم، علمای اسلام باش مخالفت کردند. در اثر این یک انقلاباتی در ایران البته به طور آرام پیدا شد و از همه شهرهای ایران به قم آمدند برای استنکار و پشتیبانی از علماء قم و دنبال او، چون من یه قدری تندتر در مسائل بحث می‌کردم. محمد رضا پہلوی نے اپنے وزیر اعظم اقبال کو علماء قم سے ملاقات کے لیے قم بھیجا۔ آیت اللہ بروجردی و کاشانی کے جو تہران کی پارلیمنٹ میں اپنی پہچان رکھتے تھے، ان دونوں نے آیت اللہ خمینی کو اقبال سے ملاقات کے لیے چنا۔ ڈاکٹر اقبال اس وقت کا وزیر اعظم قم آتا ہے تاکہ آیت اللہ بروجردی، جنہوں نے مجلس مؤسسان بنانے کی مخالفت کی تھی، انہیں اس بات پر راضی کر سکے کہ اس وقت کی حکومت اسلامی قوانین کے خلاف نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمہ بروجردی نے امام سے کہا کہ اس مسئلے میں وہ بذات خود ڈاکٹر اقبال سے رابطہ کر کے اس سے بات کرے۔ امام نے کہا کہ میری اس ملاقات میں ڈاکٹر اقبال چاہتے تھے کہ مجھ پر ثابت کریں کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور چاہتے تھے کہ میں شاہ کو اجازت دے دوں کہ مجلس مؤسسان میں شاہ جب بھی چاہے قانون میں تبدیلی لا سکے، لیکن میں نے اسے اس کام کی اجازت نہیں دی۔ محمد رضا پہلوی نے اپنی حکومت کی ابتدا میں بہت ہی محتاط رویہ اپنایا اور خیال رکھتا تھا اس کی حکومت پر ذرا سی بھی آنچ نہ آئے، لہذا اس مسئلے یعنی قانون کی تبدیلی کی کوشش سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس وقت اقتصادی اعتبار سے ایران کے لیے کافی تنگی کا دور تھا۔ تیل کی بے پناہ دولت کے باوجود، جس کا پورا اختیار انگریزی اور روسی کمپنیوں کے ہاتھ میں تھا، اور ایران کے لوگوں کو بہت ہی کم فائدہ ملتا تھا، جبکہ شاہ اور اس کے اطراف کے لوگ دن بدن مالدار ہوتے رہے۔ شاہ کے محل کے باہر تہران کے جنوبی علاقوں کو فقر و ناداری نے تباہ کر دیا تھا، اور شاہ کی ناانصافی کے خلاف ہر جگہ شعلے بھڑکنے لگے۔ اس وقت کے اس تلخ دور میں ایرانی سماج میں شاہ اور شہنشاہیت کے خلاف سیاسی اور فوجی تحریک اٹھنے لگی۔ ان میں سب سے نمایاں تحریک نواب صفوی کے مصلحانہ تحریک تھی، جو شاہ کے خلاف برسر پیکار ہو گئی۔ قم میں آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سید شہید نواب صفوی جوانوں کو شاہ کے خلاف جمع کر رہے ہیں اور ان کو سامراجیت کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، اور شاہ کے مظالم کا مقابلہ کرنے کی لوگوں کو تشویق دے رہے ہیں۔ شاہ نے عمدن خود پر حملے کے اس واقعے کو بڑے ہی تمطراق کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ناصر فخر آرائی اسی حادثے کے درمیان قتل ہو گئے تھے، اور یہ بھی اس کی تودا گروپ سے وابستگی کی بنیاد پر ہوا، جو ایک کمیونسٹی افکار رکھنے والی تنظیم تھی۔ بہت سے افراد قید ہوئے، جس میں ایرانی پارلیمنٹ کے نمائندے آیت اللہ کاشانی بھی تھے۔ مخالفوں اور انقلابیوں پر حکومت کے زیادہ حملے ہونے لگے، لیکن انقلابیوں نے حکومت کے خلاف اپنی مصلحانہ جنگ کو جاری رکھا اور شاہ کے وزیر اعظم کو حسین امامی کے ہاتھوں قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فوجی عدالت کا حکم جاری ہوا، شاہ امریکہ بھاگ گیا اور 48 دن تک امریکہ کے صدر تھروون کا مہمان رہا۔ شاہ نے لوٹتے ہی علی رزم آرا، جو فوج کا کمانڈر تھا، اس کو اپنا وزیر اعظم بنایا۔ ایران کی تاریخ کے اس حصے میں مصدق اور کاشانی نے ایک تحریک چلائی کہ جس نے پارلیمنٹ میں ایک نواختگی بخشی۔ ایک طرف مذہبی لوگوں نے آیت اللہ کاشانی کی قیادت قبول کی،
تو دوسری طرف روشن فکر افراد نے ڈاکٹر مصدق کی رہنمائی میں تحریک شروع کی کہ جو ایران کے آترک آزادی نامی محاذ کے عنوان سے مشہور ہوئی۔ مصدق نے آقا کاشانی کی پشت پناہی میں تیل کو قومی ملکیت کے طور پر پیش کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ رزم آرا نے اس نظریے کو قبول نہیں کیا اور یہ بہانہ کیا کہ ایران کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے تیل کے ذخائر کو خود سے چلا سکے، جبکہ ایران کی کمیونسٹ پارٹی نے صرف ایران کے جنوب تک تیل کے قومی ملکیت ہونے کی حمایت کی، کیونکہ شمالی علاقے روس کے قبضے میں تھے۔ اس وقت مصدق اور کاشانی نے لوگوں کے ساتھ مل کر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ علی رزم آرا کو فدائیان اسلام سے وابستہ ایک انقلابی خلیل تماسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وزیر اعظم کا منصب پھر خالی ہو گیا۔ اس دوران مصدق لوگوں کے اصرار اور کاشانی کی تائید سے وزیر اعظم بن گئے، اور اس کے بعد سن 1951 میں تیل کے سلسلے میں قومی ملکیت ہونے کا اعلان ہوا، لیکن یہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ مصدق نے قدرت حاصل کرنے میں صرف مذہب کی قدرت کا سہارا لیا اور آیت اللہ کاشانی سے مدد لی۔ آیت اللہ کاشانی نے مصدق کے اقتدار تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا، فتویٰ دیا، اعلان کیا، بازار بند کروایا، لوگوں کو ہڑتال کرنے کی دعوت دی۔ آیت اللہ کاشانی کے اعلان اور ان کی روشن فکر کے سبب دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا اور اسی طرح مصدق اقتدار تک پہنچ گئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جب مصدق نے اقتدار حاصل کر لیا تو نہ ہی وہ دینی تحریک کا قائل تھا اور نہ ہی آیت اللہ کاشانی کا قائل تھا، بلکہ وہ اس فکر میں تھا کہ اب آیت اللہ کاشانی سے کام لے لیا ہے، اب ان کو راستے سے ہٹا کر خود اس میدان میں آگے آئے اور خود حکومت چلائے۔ ان کی فکر یہ تھی کہ دین سیاست سے الگ ہے۔ اولشم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش زدن و اسمش آیت الله گذاشتن. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود اون هم مسلم نبود. من در اون روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زدن و به اسم آیت الله توی خیابان ها میگردونن. من به اون آقا عرض کردم که این دیگه مخالفت با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد. اسے تسلی نہیں ہوئی آیت اللہ کاشانی کو راستے سے ہٹا کر اس نے نواب صفوی کو بھی حراست میں لے لیا جو فدائیان اسلام کے سربراہ تھے تقریباً 20 مہینے کے لیے، اور مداخلت کرنے والوں کی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں نواب کو قید سے آزاد کرانے کی۔ مصدق نے مداخلت کرنے والوں سے کہا کہ وہ نواب کو آزاد کرے گا اگر وہ نواب سے معاہدہ لے کر آئے کہ وہ سیاست میں دخل نہیں دے گا۔ برطانیہ تیل کی درآمد و برآمد میں آگے آ گیا، لہذا اس نے بیرونی کمپنیوں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کی کہ ایران سے تیل نہ خریدے، جس کے نتیجے میں ایران میں شدید اقتصادی مسائل اور بحران ہو گیا۔ امریکہ بھی اس بحران کا نقصان دیکھ رہا تھا، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ نئی حکومت بنائے۔ 28 مرداد کی بغاوت سے کچھ دن پہلے آیت اللہ کاشانی نے مصدق کو خط لکھا اور خطرے سے آگاہ کیا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ تم نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، لیکن اس کے بعد بھی
میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں تاکہ اس سازش اور بغاوت کو روک سکیں۔ مصدق نے کہا کہ مجھے لوگوں کی حمایت حاصل ہے، یعنی منفی جواب دیا۔ آخرکار 28 مرداد کی وہ تاریخ آ گئی جس میں مصدق کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ شاہ صرف 3 دن کے لیے ایران سے باہر گیا۔ فوج نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور سن 1953 مصدق کو درکنار کر دیا گیا۔ شاہ ایران واپس آ گیا اور اس نے مصدق کو قید کر دیا۔ آیت اللہ کاشانی کو بھی حکومت کی طرف سے متعدد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نواب صفوی کو امنتی اہلکاروں نے گرفتار کر لیا اور فوراً ان کے خلاف فیصلہ ہوا اور ان کو پھانسی کی سزا دے دی۔ اپنے مرحوم والد سے آخری ملاقات کے وقت ان کا جو چہرہ دیکھا تھا اچھی طرح وہ مجھے یاد ہے۔ قید خانے میں ان کے وہ آخری ایام تھے۔ اس مرتبہ آخری بار انہیں قید کیا گیا تھا۔ وہ منظر مجھے اچھی طرح یاد ہے، جبکہ میری عمر 4-5 سال تھی۔ میری بہن 2 سال کی تھی اور میری نانی بھی ساتھ تھی۔ میری والدہ نے فون سے ملاقات کا وقت لیا۔ یہ بہت عجیب مسائل ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کی پھانسی کا حکم صادر ہو چکا تھا، پھر بھی ان کے ساتھیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سن 1953 کی بغاوت سے ایرانی تاریخ کا ایک وقت بدلا، اس طرح کہ ایران خلیج میں امریکہ کے تخت و تاج کا ایک اڈا بن گیا۔ لیکن محمد رضا پہلوی کہ جسے دوسری عالمی جنگ کے دوران تخت پر بٹھایا تھا، ایک جوان اور ناتجربے کار تھا، لیکن سن 1953 کی تحریک نے اس کو ایک مکمل ڈکٹیٹر بنا دیا۔ امام خمینی سارے تجربوں سے برخوردار تھے جن سے نصف صدی تک ایران دو چار رہا تھا، اور امام نے پہلے کے لوگوں کے تجربوں کو بھی جمع کیا۔ نواب صفوی کی پھانسی، آیت اللہ کاشانی کا معزول ہونا، مصدق کا قید ہونا، اور اسی طرح جیسا کہ اس کے بعد میں نقل ہوا، اس تحریک کی شکست کا سبب ملت کی پشت پناہی کا نہ ہونا تھا کہ جو ایک انقلاب کے لیے ضروری ہے۔ و برای اینهایی که اولیاء ما هستند، این پایین شهری‌ها و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی نعمت ما هستند. اگر اینا نبودند ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا. اینها بودند که همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما را آوردند و نشاندند به جایی به خیال خودمون جایی شدند. باید ملتفت باشیم که آقا شما همون آدمی هستید که تو حبس بودید و شما همون آدمی هستی که در تبعید بودی و شما همون آدمی هستی که در انزوا بودی. این مردم هم که آمدن ما را آوردن بیرون از همه اینها و ما اگر تا آخر عمرمون به اینها خدمت کنیم نمیتوانیم از عهده خدمت اینها برآییم. خداوند به ما توفیق بدهد که ما یه خدمتگزاری برای اینها باشیم.
کہ طلاب کو اخلاق کا درس بھی دیا جائے اور ان کو تہذیب نفس کا حوصلہ دے تاکہ شاہ کا جواب بن سکے اور مغرب نواز ہونے سے روک سکیں۔ اس طرح کے درس کو طلاب نے زیادہ پسند کیا۔ جس وقت میں قم آیا، امام ہر جمعرات کو مدرسہ فیضیہ میں درس اخلاق دیتے تھے، اور اس درس اخلاق کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی کہ جب رضا خان پہلوی نے ممبر کو ممنوع قرار دیا تھا۔ احکام اسلام کو اور لوگوں کے لیے جو پیغام ہوتے اسے مدرسہ فیضیہ میں بیان کرتے۔ میرے قم میں داخل ہونے کے بعد چند سال تک امام کا یہ درس جاری رہے، لیکن پھر یہ درس بند ہو گئے۔ اس قدر اثر رہتا تھا 1 گھنٹے یا اس سے کم وقت جو ان کی خدمت میں رہتے مطالب اخلاقی و تربیتی اور تزکیہ نفس کا درس سنتے تو مثلا انسان کے سامنے پردہ حائل ہو جاتا، انسان خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا تھا اور کوئی فکر اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ گناہ اور معصیت انسان سے اس قدر دور ہو جاتے کہ کسی بھی وقت اس کے نزدیک نہیں آتے۔ مثلا 1 ہفتے تک ان پر ان باتوں کا اثر رہتا تھا۔ امام خمینی اور ان کے شاگردوں کے درمیان مثالی روابط تھے اور اسے ایک دوسری جہت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ امام انہیں اخلاق کے درس پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے ایک عظیم شاگرد شہید مطہری کا کہنا ہے کہ امام ہمیں 1 گھنٹہ اخلاق کا درس پڑھاتے تھے، لیکن اس کا اثر کئی ہفتوں تک ہماری روح پر باقی رہتا تھا۔ طلاب کی امام سے الفت بڑھتی جا رہی تھی، اس طرح کہ امام کے سارے جلسوں میں طلاب کی تعداد 1000 سے زیادہ ہی ہوتی تھی اور پھر تلے رکھنے تک کی جگہ نہیں بچتی تھی۔ امام اپنے شاگردوں کی پوری خبر رکھتے تھے۔ جب کبھی کوئی شاگرد یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو امام اس کے گھر ڈاکٹر بھیجتے۔ اگر کبھی امام کو یہ خبر ملتی کہ اس کے کسی شاگرد کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو امام خود اس کے گھر تعزیت دینے جاتے، اور اگر وہ ضرورت مند ہوتے تو اس گھر اخراجات کو پورا کرنے کی پیشکش بھی دیتے تھے۔ امام کا یہ سلوک سبھی شاگردوں کے ساتھ یکساں ہوتا۔ درس کے دوران امام اکثر اپنے شاگردوں سے پوچھتے کہ کیا ہم کسی تعزیتی جلسے میں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ کو میری کسی بھی بات پر اعتراض نہیں؟ آپ کو سوال کرنا چاہیے۔ امام شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے، ایک درس خارج میں اگر استاد کے مطالب پر اگر کوئی اعتراضات یا سوالات نہیں اٹھائے تو پھر یہ اجتہادی جلسہ نہیں بلکہ ایک تعزیتی جلسہ ہے۔ کبھی کبھی امام احتجاج کرتے ہوئے کہتے، کیا میں نے فاتحے کی مجلس پڑھی ہے جسے آپ صرف سننے آئے ہیں؟ ٹھیک سے سن لو، اگر آپ کو یہاں صرف ثواب کی خاطر آئے ہیں تو بہتر ہوگا کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ امام خمینی اصول دین کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سیاسی اطلاعات کو جمع کرنے پر بھی بہت زور دیتے تھے اور انقلابیوں سے ایرانی ہو یا غیر ایرانی ان سے رابطہ رکھتے تھے تاکہ ان کے طریقہ اپنی زندگی اور طالب علمی کے زمانے کو جلد ہی تکمیل تک پہنچایا اور وہاں جلد ہی بڑے اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ آپ رضا شاہ پہلوی کے ہم عصر تھے۔ رضا شاہ چاہتا تھا کہ حکومت ترکیہ کے تجربوں کو یہاں بھی آزمائے۔ رضا شاہ نے اس بات کی کوشش کی کہ ایران کے اسلامی معاشرے کو مغربی معاشرہ بنا دے۔ اس کوشش میں اس کے بڑے کام کشف حجاب یعنی بے پردگی اور عاشور کی تعزیہ داری اور عزاداری کو ممنوع قرار دینا، نماز جمعہ کے خطبوں کو بند کروانا، دینی مدرسوں کو بند کروانا، اس سے علماء دین کی امنیت اور عزت کو خطرہ ہونے لگا۔ وہ زد و کوب کا نشانہ بننے لگے۔ اس وجہ سے کہ رضا شاہ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے لباس روحانیت کو زیب تن کیا۔ اس نے حکم دیا کہ سارے طلاب دینی کو فوج میں لے جائیں۔ امام خمینی کی کتاب کشف الاسرار کے اقتباس۔ مدرسہ فیضیہ کے طلاب باغوں اور باغیچوں میں پناہ لیتے تھے اور رات کو مدرسہ آتے تھے۔
اس لیے کہ ڈرتے تھے کہ کہیں رضا خان کے سپاہیوں کا نشانہ نہ بنے اور ان کی بے عزتی کی جائے اور اذیتیں دی جائیں، یہاں تک کہ تہران کے علماؤں کو بھی تھانے لے جاتے تھے اور ان کی توہین کرتے تھے اور ان کے کپڑوں اور عمامے کو پھاڑ دیتے تھے تاکہ وہ لوگ اس لباس میں باہر نہ جا سکیں۔ اصول اور فقہ کے دروس حوزے میں سب سے زیادہ پڑھائے جاتے تھے، لیکن امام خمینی نے اس بات کی پوری کوشش کی اور اس کے نتیجوں سے آگاہی حاصل کر سکے۔ آپ کے مرحوم شرف الدین یعنی شرف الدین موسوی جب قم سفر پر تشریف لائے تھے، اسی سال فرانسیوں کے خلاف مبارزے کی بنا پر گرفتار بھی ہوئے تھے۔ وہ جب قم کے صحن میں ممبر پر گئے تو سارے علماء من جملہ امام خمینی بھی ممبر کے نیچے تھے تاکہ لبنان کی ایک اہم انقلابی شخصیت کو قریب سے دیکھ سکے۔ مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا وحدت اسلامی کے داعی اور سربراہ جب وہاں آئے، وہ ایسے لوگوں میں سے تھے جو ابتدا سے ہی فلسطین کی فکر میں تھے۔ نجف کے علماء جیسے آیت اللہ اصفہانی، آیت اللہ نعینی اور کئی دوسرے علماء نے جب برطانیہ کے خلاف احتجاج کیا، برطانیہ چاہتا تھا کہ عراقی حکومت کی بھاگ دوڑ شاہ فیصل کے ہاتھ میں دی جائے۔ ان لوگوں نے اس بات پر بھی احتجاج کیا، لیکن انگریزوں نے ان کے مطالبوں کو قبول نہیں کیا اور ان 5-6 لوگوں کو ایران جلا وطن کر دیا۔ امام خمینی بھی ان کے استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ امام کا رجحان پہلے سے ہی انقلابی نہج پر تھا۔ اس کے علاوہ ایسی انقلابی شخصیتوں کے ساتھ ہوئی ملاقاتوں نے امام کے ارادے کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ ان سبھی واقعات نے امام کے کردار پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ امام کی کوشش ایک سمت میں تھی اور وہ یہ کہ علماء کو سیاست کے میدان میں اتاریں، جبکہ مدرسہ فیضیہ پر مسلسل رضا شاہ کی طرف سے کارروائی ہو رہی تھی۔ ان سب کے علاوہ ایران کی سیاسی، سماجی اور تاریخی میدان بھی مضبوط امام خمینی نے 45 سال ایران کے روحانی شہر قم میں زندگی گزاری۔ امام مدرسہ فیضیہ میں رہتے تھے اور وہاں ایک طالب علم کے عنوان سے آئے تھے۔ انہوں نے